السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ کچھ لمحات میں شیخ شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، طلبہ انتظار فرمائیں۔ الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حديث طالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی تین حالت پہ ہوں گے۔ آج الشمائل المحمدیہ کی ہماری تیسری مجلس ہے۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف کا کچھ مطالعہ کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت ہمارے کرداروں میں بھی کچھ بلندی پیدا ہو، اور ہم باشعور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ میری آواز کلیئر ہے؟ آواز ٹھیک ہے میری؟ آپ چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ جی آواز میری واضح ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے ہم اپنی کتاب کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ حدیث نمبر 4 ہے بیسیکلی الشمائل المحمدیہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال ما رأيت من ذي لمة صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل۔ یہ حدیث بھی بیسیکلی جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ ہم پہلے بھی ان کی کچھ حدیث پڑھ کے آئے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف بیان کیے تھے، اور یہ حدیث بھی تقریباً پہلی حدیث سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے حوالے سے جناب براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے لما والا یعنی لمبے بالوں والا سرخ لباس میں ملبوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک تو اس حدیث کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی جو حسن و جمال ہے اس کی طرف اشارہ کیا، جناب برا کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی لمبے بالوں والا شخص ہو اور اس نے سخت جوڑا پہن رکھا ہو تو وہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبصورت اور نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف کی وجہ سے سب سے حسین و جمیل تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد سے امام جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے سر مبارک کے بال آپ کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے، یعنی جس کو ہم لمبا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، یعنی وہ تھوڑے چوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ چھوٹا تھا اور نہ زیادہ لمبا تھا، یعنی بالکل درمیانہ قد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی حدیث میں بھی بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، سرخ رنگ کا جو جوڑا ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس ہے جس کے اندر دھاریاں تھیں، یعنی وہ بالکل مکمل طور پر ریڈ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر دھاریاں تھی،
लाल रंग की, जो कि यमन का एक लिबास था। और इसके अंदर एक चीज और भी मलूज़ खातिर रहे कि इस किस्म के जो लिबास होते हैं या जो रंग होते हैं, उसमें उर्फ का, रिवाज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस किस्म के रंग पहने जाते थे और मर्द भी उनको इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनके ज़माने में ये चीज़ आम थी। लेकिन हमारे माशरे में अब चूंकि लाल रंग का रंग जो है वो आमतौर पर मर्द नहीं पहनते, वो औरतों के साथ ही मखसूस है, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए। जी, मेरी आवाज़ ठीक है? ये मुसलसल मुझे कहा जा रहा है कि साउथ मेरी वाज़ेह नहीं है, अभी ये शायद इंटरनेट का इशू है कुछ। अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे माशरे में आमतौर पर ये रंग नहीं पहना जाता, मर्द नहीं पहनते, इसलिए एक तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए, और दूसरा गैर मुस्लिमों से भी इज्तिनाब करना चाहिए। अगर वो ये रंग रंग पहनते हैं खास तौर पर किसी माशरे के अंदर, यानी ये रंग खास है उनके लिए, तो अहले ईमान को भी ये रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस तरह चूंकि ये औरतों का रंग है, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर इसको औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो मर्दों के लिए भी इनकी मुशाबहत दुरुस्त नहीं है। दूसरी हदीस है, हदीस नंबर 5, ये जनाब अली रबी अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हदसना मुहम्मद इब्न इस्माइल قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان ابن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ये हदीस है जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी औसाफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। चूंकि ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के मुहसिनों में से एक मुहसिन है, उनका भी कुछ तज़किरा हम कर लेते हैं। आपकी शख्सियत तो वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे, और बहुत छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने रहना शुरू किया, और इसी तरह इस्लाम भी कबूल किया। तकरीबन आप 10-11 साल के थे जब आपने इस्लाम कबूल किया। आपकी वालदा, जिनका नाम फातिमा था, वो भी इस्लाम लेकर आई। और उसके बाद जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी ज़िंदगी हम जानते हैं कि दीन इस्लाम की खिदमत में गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दामाद भी बने, जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शौहर, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वालिद थे, और ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार भी थे, बल्कि हैं। और जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन तमाम गज़वात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की, सिवाय गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना के अंदर ही कुछ उमूर का निगरान मुकर्रर कर लिया था, इसलिए नहीं गए थे। बाकी तमाम गज़वात में जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जनाब अबू बकर खलीफा बने, उनके बाद जनाब उमर, उनके बाद जनाब उस्मान, और फिर चौथे खलीफा जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। और ये उन 10 खुश नसीब सहाबा में से भी है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी, तो उनमें भी इनका शुमार होता है। और ऐसे भी इनके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, जैसे कि हदीस में भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया, और उनसे बोझ रखने को मुनाफिकत की अलामत भी करार दिया है। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो। 40 हिजरी में इनको एक खारिजी ने, एक दुश्मन इस्लाम ने शहीद कर दिया, और ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और हमें इनके नक्श कदम पर चलाए, आमीन या रब। इस हदीस में जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جسمانی اوصاف بیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرماتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قامت تھے یعنی لمبے قد کے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پست قد تھے. یعنی یہ وہ بات ہے جو جناب انس نے بھی فرمائی اور اسی طرح جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں شثن الکفین، شثن الکفین والقدمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ تھے اور اسی طرح جو پاؤں تھے، یا یوں کہہ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں وہ گوشت سے بھرے ہوئے. چسن کہتے ہیں، اس کے ویسے دو معنی ہے عربی کے اندر. ایک تو یہ کہ کھردرا ہونا کسی چیز کا، کسی عضو کا، یا پھر یہ کہ گوشت سے پر ہونا. اب یہاں پر چونکہ گوشت سے پر ہونے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ایک اور حدیث میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ بہت نرم تھی. تو یہاں پر جو صحیح معنی بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی مبارک ہاتھ کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہے وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی ان میں مکمل گوشت موجود تھا اور وہ بھرے ہوئے تھے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت مند ہونے کی بھی نشانی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں ضخم الراس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا مضبوط اور بڑا تھا. اور ضخم الکرادیس، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈیوں کے جوڑ تھے وہ بھی چوڑے تھے. طویل المسربہ، مسربہ کہتے ہیں اس بالوں کو، ان بالوں کی اس لکیر کو جو عام طور پر سینے سے لے کے ناف تک ہوتے ہیں مردوں کے، اور بعض اوقات یہ ظاہر ہوتی ہے یہ ایک لکیر سی. اس کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک سے ناف مبارک کے درمیان ایک لمبی لکیر تھی بالوں کی. طویل مسربہ اذا مشى تکفأ تکفؤا، آپ جب چلا کرتے تھے تو گویا ایسے چلتے تھے کہ گویا کسی ڈہلوان کی طرف اتر رہے ہیں، کسی اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر انتہائی تواضع ہوا کرتا تھا، ایسے جیسے کوئی شخص اونچی جگہ سے نیچے کی طرف چلے تو وہ تھوڑا جھک کے چلتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تواضع کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ ایک عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق اور آپ کی ظاہری اوصاف کی کمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم ارى قبله ولا بعده مثله، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کوئی دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دیکھا. یعنی آپ جیسے تھے اپنے اخلاق میں، اپنے اوصاف میں، اپنی جسمانی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں نے کوئی شخص آپ جیسا خوبصورت مبارک کوئی نہیں دیکھا علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث نمبر 6 ہے یہ. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعنى. یعنی شیخ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھلی حدیث گزری حدیث نمبر 5، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو ہے وہ میں نے اپنے ایک اور استاد سے بھی سنی ہے جن کا نام تھا سفیان ابن وکیع. تو انہوں نے اس کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا، صرف سند ذکر کر کے آخر میں کہہ دیا کہ معنی ہو، یعنی اسی معنی کی حدیث میں نے اپنے ایک اور استاد سے بھی سنی ہے، یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. حدیث نمبر 7 دیکھیے، یہ ہمارے پاس ایک طویل حدیث، ایک لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بھی یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے خاندان کے ایک شخص نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدہ الضبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمہ والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المنمغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت كان جعدا غجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأسفار
जलील मुशाशी वल कदद। अच्छा, ये हदीस तवील है इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इमाम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहिम बिन मोहम्मद जो जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से थे, वो बेसिकली जनाब अली के पोते थे। वो बयान करते हैं कि जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी औसाफ, तो वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही बिल्कुल पस्त। ये वही बात है जो हम पहले भी पढ़ आए। फिर वो फरमाते हैं बल्कि आम लोगों की तरह आपका कद दरमियाना था, दरमियाने कद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके बाल मुबारक बहुत ज्यादा पेचदार भी नहीं थे, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा करली हेयर्स नहीं थे, बिल्कुल थोड़ा सा उसके अंदर खम मौजूद। और उसके बाद फरमाते हैं वला बिसब्त, ना ही वो बिल्कुल सीधे थे बल्कि पेचदार थे, थोड़े थोड़े उसके अंदर खम मौजूद था। फिर वो फरमाते हैं ना आप भारी भरकम थे, काना जादन रजिलन लम यकुन बिल मुतहम वला बिल मुकल्लम। ना आप भारी भरकम थे यानी भारी जिस्म के मालिक थे, और ना ही आपका चेहरा बिल्कुल गोल था, बल्कि उसमें थोड़ी सी गोलाई मौजूद थी। और फिर फरमाया वकान फी वजहिही तदवीर अबयदु मुशरब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग मुबारक है वो सफेदी और सुर्खी के बीच का रंग था, यानी ऐसा सफेद जिसके अंदर सुर्खी भी मौजूद होती, यानी सुर्ख और सफेद रंग का चेहरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के मुतालिक फरमाया कि आपकी आंखें स्याह थी, अद अजल आइनैन। और फिर फरमाया अहदबुल असफार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पलकें थी वो लंबी पलकें थी। और फिर जलीलुल मुशाशी वल खदद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोड़ों की हड्डियां हैं वो भी बहुत मजबूत और गोश्त से पुर थी। उसके बाद फरमाते हैं रहमहुल्लाह अजरदु दू मसरुबा, यानी आपके जिस्म पे कोई जरूरत से ज्यादा बाल नहीं थे, बिल्कुल दरमियाने जो जिस्म के बाल होते हैं वही थे। दू मसरूबा, ये वही बात है जो पहले भी हम पढ़ के आए हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लेके नाक मुबारक तक एक बालों की लकीर थी। शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां और आपके जो हाथ हैं वो गोश्त से भरे हुए थे, यानी ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी सेहत की तरफ इशारा है और मजबूती की तरफ भी इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव गोश्त से भरे होने की वजह से मजबूत थे। इदा मशा तक़ल्लअ कअन्नमा यनहत्तु फी सबब, कि जब आप चलते तो पूरी कुव्वत के साथ चलते कि गोया किसी ऊपरी तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी किसी नशेब की तरफ से नीचे उतर रहे हैं। वही बात है जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, गोया किसी ढलवान की तरफ आप आ रहे हो। और उसके बाद वो फरमाते हैं वही इल्तफता इल्तफता मअन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे होते, यानी अपना पूरा सरापा मुबारक आप उसकी तरफ फेर लिया करते, उसकी बात सुनने के लिए उसको अहमियत देते हुए मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे होते। बैना कतिफैहि खातमुन नबुव्वह वहुवा खातमुन वहुवा खातमुन नबिय्यीन, या फिर वहुवा खातिमुन नबिय्यीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के जो सिलसिला है उसको खत्म करने वाले हैं, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी। अजवदुन्नासि सदरा व अस्दकुन्नासि लहजतन व अलियनुहुम अरीकतन व अकरमुहुम इशरतन मन रआहु बदीहतन हाबह व मन खालतहु मारिफतन अहब्बह यकूलु नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें काफी चीजें हैं बयान करने वाली। वो फरमाते हैं आप तमाम लोगों से ज्यादा कुशादा दिल वाले थे, आपका जो दिल मुबारक है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा कुशादा था। आप किसी से मिलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करने के मामले में बहुत ज्यादा कुशादा दिल थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक मुबारक है वो भी बेहतरीन थे। वो अस्दकुन्नासी लहजतन, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई साफ सुथरी गुफ्तगू फरमाने वाले सच्चे शख्स थे। और फिर वो फरमाते हैं आप सबसे ज्यादा नरम खूबी थे। वो अलियनुहुम अरीकतन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोगों के साथ तामुल था वो इंतहाई नरमी पर मुश्तमिल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती नहीं किया करते थे, इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। वो अकरमुहुम इशरतन, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा
ملنسار تھے، بہت زیادہ آپ لوگوں سے محبت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اپنے یقیناً گھر والوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے پیش آنے والے تھے۔ من رآہ بدیہۃ حاب، جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا، آپ کا رعب اس کے چہرے پر، اس کے دل میں اتر جاتا تھا۔ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، سبحان اللہ، اور جو آپ کو پہچانتے ہوئے ملتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی مجلسیں ہوتی رہتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا تھا، تو وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت طبیعت کی وجہ سے۔ یقول نعیتہ، آپ کی صفت بیان کرنے والے کہتے ہیں، یعنی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ وہی بات ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہمیں ملی ہے۔ اس حدیث کی سند میں تھوڑا سا کلام ہے، یعنی یہ حدیث ویک ہے، ضعیف ہے، لیکن اس میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ تقریباً پچھلی صحیح احادیث میں گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد شیخ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کو بیان کیا ہے ایک مشہور لغت عرب کے ماہر اسمعی سے۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کرتے رہے ہیں، اس لیے اس سے ہم تجاوز کر لیتے ہیں۔ 8ویں حدیث دیکھیے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کا بیان ہے، اور یہ جناب ہند بن ابی حالہ کی حدیث ہے، جو کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کے پہلے شوہر سے ان کی اولاد جو تھی۔ اور یہ حدیث نمبر 8 ہے، جس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، أو قال من ولد أبي هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب۔ اچھا، اس کو یہ بھی کیونکہ لمبی حدیث ہے اس لیے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں بڑے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے یہ دریافت کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بڑی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بھی کچھ ایسے اوصاف بتائیں جن کو میں اپنے دل میں بٹھا لوں، جن کو میں یاد کر لوں۔ تو میں نے ان سے کہا کیا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیے کہ آپ کیسے تھے؟ تو جناب ہند ابن ابی حالہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، آپ کا جو چہرہ تھا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا، چمکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اطول من البربوع واقصر من المشدب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے وہ عام قد سے کچھ لمبا اور بہت لمبے قد سے تھوڑا تھا، یعنی بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔
درمیانے قد کے تھے، لیکن جب لوگوں میں آپ کھڑے ہوتے تو آپ قدرے لمبے قد کے ہی محسوس ہوتے تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے. عظیم الہامہ رجل الشعر. اس کے بعد جناب ہند فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا تھا، یعنی اس کے اندر اعتدال موجود تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں رجل الشعر، آپ کے بال مبارک گھنگریالے تھے، اس میں کچھ کرلی ہیئرس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے متعلق بھی آگے، ان انفرقت عقیقته فرقها، کہ آپ پیشانی کے بال اگر کھل جاتے آپ کے سامنے سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے مانگ نکال لیا کرتے ہیں. ورنہ آپ کے جو بال ہیں وہ جب کانوں کی لو سے زیادہ لمبے عام طور پر نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ جو ہم نے بتایا تھا وفرہ، وفرہ پھر لمہ اور پھر جمعہ. تو عام طور پر جناب ہند فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ آپ کی کان کی جو بالکل نچلا جو حصہ ہے نرم، وہاں تک ہوتے تھے، جس کو ہم وفرہ کہتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں ازہر اللون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت مبارک تھی، وہ انتہائی چمکدار روشن چہرے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن رنگ تھا آپ کا. جیسے ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رنگت تھی وہ سرخ سفید تھی، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی. ایسے سفیدی جس میں سرخی بھی موجود ہو، یعنی بہت زیادہ سفیدی بھی نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانولے رنگ کے تھے، بلکہ سرخ سفید رنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سہل الخدین ضلیع الفم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی ہے وہ بہت وسیع تھی اور کشادہ تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں ہیں وہ بھی لمبی تھی اور پوری تھی. أزج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدره الغضب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں پوری اور کامل تھی، اور ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے آپس میں کنارے ملے ہوئے نہیں تھے. اور ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت خون سے بھر کر ابھر آ رہی تھی، جس کو ہم عربی میں یہاں پر بھی شیخ نے ذکر کیا ہے عرق. عرق کہتے ہیں ایک رگ کو جو جس میں خون ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں غصہ آتا اللہ کے دین کے متعلق تو وہ بعض اوقات غصے سے بھر جاتی ہے، وہ رگ وہ ابھر کے سامنے آ جایا کرتی تھی. عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله شم. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کا جو بانسا ہے وہ بالکل باریک اور لمبا تھا، اس کے اوپر ایک اونچا نور دکھائی دیتا تھا، ایک روشنی سی. جس نے اسے غور سے نہ دیکھا ہوتا تو وہ خیال کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک مبارک ہے وہ درمیان سے اونچی، حالانکہ وہ ایک نور سا تھا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ایک ظاہر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے اوپر. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کث اللحیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنی داڑھی والے شخص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے وہ گھنی تھی. سہل الخدین. تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار ہیں، گال مبارک، وہ انتہائی کشادہ اور ہموار تھے. ضلیع الفم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے وہ بھی انتہائی کشادہ تھا. مفلج الاسنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانت مبارک ہے وہ بھی انتہائی کھلے اور کشادہ تھے. دقیق المسربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے جو بال ہے وہ ناف تک ایک باریک لمبی ایک لکیر تھی، جو پہلے بھی اس کا ہم ذکر کرتے آئے ہیں. كأن عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة. یعنی وہ ایسے لگتی تھی گویا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے صاف چاندی کی طرح خوبصورت، ایک مورتی کی جیسے گردن ہو اس طرح دکھا کرتی تھی، انتہائی صاف ستھری اور چمکدار. معتدل الخلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معتدل خلقت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم کا ہر حصہ ہے وہ انتہائی اعتدال پر مبنی تھا، مکمل بنا ہوا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا. بادل متماسک. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو جسم مبارک تھا وہ انتہائی مضبوط تھا اور متوازن تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں سوا البطنی والصدر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک اور آپ کا جو سینہ مبارک ہے اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھا، یعنی اس میں کوئی اس طرح موٹاپا نہیں تھا۔ عریض الصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت کشادہ تھا، بہت وسیع تھا۔ بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری یعنی فرق تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ ضخم الکرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جو جوڑ تھے وہ موٹے موٹے تھے اور وہ گوشت سے پر تھے۔ انور المتجرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے یا بالوں سے ننگا ہو جاتا وہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا، یعنی جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلاً اگر ہاتھ مبارک سے، آپ کی کلائیوں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک سے اگر کپڑا ہٹا تو وہاں سے ایک روشنی، ایک نور سا دکھتا تھا، وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینے کے اوپر سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ہوتے تھے، اور اسی طرح جو سینے کے اوپر سے ناف تک ایک لکیر کے ساتھ چھاتی اور پیٹ یا جو ہے وہ بالوں سے بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بال وغیرہ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عاری الثدیین والبطن، یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور پیٹ مبارک پہ کوئی بال نہیں تھے۔ مما سوى ذلك اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرما رہے ہیں اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں بازو ہیں اور اس طرح کندھے اور سینے کے جو بالائی حصہ ہے، اوپری حصہ، اس پہ کچھ بال تھے۔ طویل الزندین رحب الراحہ شثن الکفین والقدمین، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیوں اور پنڈلیوں کی جو ہڈیاں تھیں وہ لمبی لمبی تھیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ کشادہ تھیں، اور ہاتھ اور پاؤں کی جو ہڈیاں ہیں وہ انتہائی موٹی اور مضبوط تھی، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح سائر الاطراف او قال شائر الاطراف خمصان الاخمصین، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں ہیں اور پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں، ان سب جو تلوے تھے وہ قدرے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم ہے وہ انتہائی ہموار اور نرم تھے، یعنی کہ اس کے اوپر اگر پانی بھی جو ہے وہ آتا تو وہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ آپ چلتے تو قوت کے ساتھ آگے کی جانب جھک کر چلتے، اور انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلا کرتے تھے۔ ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق وہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، ایک تو تیز چلتے تھے، تو چلتے چلتے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کسی نشیب کی طرف، یعنی اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہے ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع کے ساتھ چلتے، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے، یہ بات بھی پہلے حدیث میں گزر چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کر چلا کرتے، خافض الطرف، یہ بات بھی سیکھنے والی اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں جب لوگوں کے درمیان چلیں۔ نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے وہ آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بہت زیادہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اکثر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر مبارک ہے وہ زمین پر ہوا کرتی. جل نظره الملاحظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً جو ہے وہ اس طرح دیکھا کرتے. یسوق اصحابہ یبدر من لقی بالسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے آگے چلا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال ہے وہ تیز ہوا کرتی تھی، تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے ہی ہوا کرتے تھے، اور جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرنے میں آپ پہل کیا کرتے تھے. وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ. تو یہ چند چیزیں ہیں جو جناب ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی. اس حدیث کی بھی سند میں کمزوری ہے اگرچہ، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں، کچھ کلام جو صحیح احادیث کے اندر گزر چکی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلی حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 9. یہ بھی کافی لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں باذن اللہ. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. اس حدیث کو جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. ایک بہت مشہور صحابی ہے، ان کے جو والد ہیں جناب سمرہ بن جندب، یہ بھی ایک مشہور صحابی ہے، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی کئی فضائل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ عرصہ آپ عراق کے گورنر بھی رہے، اور تقریباً 76 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور کچھ حدیث بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. اسی میں یہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف کو بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین اور منحوس العقب تھے. تو شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو بیچ میں اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سماک بن حرب، جنہوں نے یہ بات جناب جابر بن سمرہ صحابی سے سنی، یعنی سماک بن حرب کو تابعی ہے اور شعبہ جو ہے وہ تبع تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان تینوں الفاظ کا مطلب پوچھا کہ یہ اس سے مطلب کیا ہے، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ ولی الفم کے کیا معنی ہے. تو ان کے شیخ نے یعنی سماک بن حرب نے کہا کہ اس کے معنی ہے کشادہ اور فراخ منہ والے، بڑے منہ والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا وہ انتہائی کشادہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ اشکل العینین کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گوشے تھے، کنارے تھے، وہ انتہائی لمبے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے، آپ کے منہ مبارک اور اس طرح آپ کی آنکھوں کے متعلق. پھر میں نے پوچھا کہ یہ منحوس العقب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر کم گوشت تھا. اگرچہ کہ اس میں گوشت تھا، جیسے ہم پچھلی بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ قدرے کم گوشت تھا، بہت زیادہ گوشت نہیں موجود تھا. قلیل لحم العقب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں ہیں ان پہ کم گوشت. اوور آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اور آپ کے پاؤں مبارک گوشت سے پر تھے، لیکن ایڑیوں کی جو جگہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس میں گوشت کم تھا. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اوصاف کی متعلق جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ بھی حسن ہے.
اگلی حدیث دیکھیے، اس میں ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے آج کی مجلس کا، اور یہ حدیث ہے جناب جابر بن سمرہ سے، انہی صحابی سے یہ بھی حدیث روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن اشعث يعني ابن السوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر فرماتے ہیں ابن سمرہ، اچھا ایک اور بھی ہمارے پاس صحابی جن کا نام تھا جابر بن عبداللہ انصاری، وہ بالکل الگ صحابی ہے یہ، اور وہ بھی سبحان اللہ ان کے بھی والد صحابی تھے جناب عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد بھی جناب جابر بن سمرہ، یہ خود بھی اور ان کے والد بھی صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیہ، چاندنی رات میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ آپ جانتے ہیں چاندنی رات میں چاند مکمل ہوتا ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بالکل واضح ہو کے اس کی روشنی دگنی ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جو چاند کی روشنی میں مجھے نظر آ رہے تھے لال جوڑا پہنے ہوئے، اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا کہ وہ بھی خوبصورت ہے۔ تو آخر کار پھر میں نے کیا کیا، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ وہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس حسن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں نے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رنگت ہے اس نے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ چاند سے بھی زیادہ وہ مجھے خوبصورت لگ رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیدار نصیب ہوا، آپ نے ان کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کس قدر خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کو دیکھا اور اس کو اپنی آنکھوں میں سمویا اور ہم تک بیان بھی کیا۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ آگے جو حدیث ہے وہ جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اس لیے اس کو ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے باذن اللہ۔ آج اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں، جس میں ہم لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور صحابہ کے متعلق کچھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله